اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 54۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 30 سے 37 نمبر تک کی آیات ہیں۔ کل 8 آیات ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن کو یاد کرو جب ہر نفس اپنے نیک اعمال کو بھی حاضر پائے گا اور اعمال بد کو بھی، جن کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمارے اور ان کے درمیان اعمال کے درمیان کاش ہمارے اور ان برے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ ہو جاتا، اور خدا تمہیں اپنی ہستی سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کے اطاعت کرو، جو اس سے روگردانی کرے گا تو خدا کافرین کو ہرگز دوست نہیں رکھتا ہے۔ اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے، اور اللہ سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی زوجہ نے کہا کہ پروردگار، میں نے اپنے شکم کے بچے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے نذر کر دیا ہے، اب تو قبول فرما لے کہ تو ہر ایک کی سننے والا اور نیتوں کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پروردگار، یہ تو لڑکی ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو خدا نے اسے بہترین انداز سے قبول کر لیا اور اس کی بہترین نشو و نما کا انتظام فرما دیا۔ اور زکریا نے اس کی کفالت کی کہ جب زکریا محراب عبادت میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس رزق دیکھتے اور پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا، اور مریم جواب دیتی کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق بے حساب عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو اس میں ہے وہ گزشتہ معانی سے تعلق رکھتی ہے، جو گزشتہ بنی اسرائیل کی سرپیچیوں اور ان کی مخالفت اور نافرمانیوں کا ذکر تھا، اس کے حوالے سے تعلق رکھتی تھی کہ جو بھی انسان اپنے اعمال کو چھپاتا ہے یا اپنے دلوں میں کوئی بھی انسان بری نیت بھی رکھتا ہے تو وہ اللہ جانتا ہے۔ یہ گزشتہ آیت تھی۔ اس کے بعد پھر یہاں پر پروردگار عالم اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ آخرت میں جب انسان قیامت میں پہنچے گا تو قیامت میں وہ جو نیتوں کا کھوٹ تھا، جو اندر چھپا ہوا تھا، وہ سب اعمال کی شکل میں ظاہر ہو جائے گا۔ یعنی جو بری نیتیں تھیں، بری عادتیں، بری خصلتیں یا وہ برائیاں کی جو انسان نے چھپ کر کیا تھا، وہ سب جو ہے وہ انسان کے سامنے ہوگا۔ نیکی بھی سامنے ہوگی، برائی بھی سامنے ہوگی۔ انسان اپنی برائیوں کو دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمارے اور ان اعمال کے درمیان ایک بہت لمبا فاصلہ ہو جاتا، یعنی انسان گویا دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، یا دیکھنے کی گویا ہمت نہیں ہوگی۔ انسان تمنا کرے گا کہ کاش ان سے وہ دور رہتا۔ لیکن بہرحال اعمال انسان انجام دے چکا ہے، تو پھر بہرحال یعنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر انسان کی گردن اس کے اعمال میں مرہون ہے، یعنی اعمال میں اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے۔ لہذا ماہ مبارک رمضان ایک ایسا موقع ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اپنی گردنوں کو اپنے اعمال کے رہن سے آزاد کراؤ، یعنی جو برائیاں انسان کر چکا ہے اور انسان کے گویا دامنگیر ہو چکی ہیں، ان سے انسان بچنا چاہتا ہے تو ماہ مبارک رمضان ایک فرصت ہے کہ استغفار کرے، اور استغفار کے ذریعے اپنے دامن کو گناہوں کے دھبے سے پاک کر لے اور اپنی گردن کو گناہوں کے رہن سے چھڑا لے۔ اس کے بعد کی آیت خطاب ہے پیغمبر سے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہمارا اتباع کرو، ہماری پیروی کرو، اور اگر تم ہماری پیروی کرتے ہو تو ایسی صورت میں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس آیت کے حوالے سے مختلف شان نزول بیان کیے گئے ہیں، جو بہرحال اس بات میں مشترک ہیں کہ مراد اہل کتاب ہیں، یعنی یا یہود ہیں یا عیسائی ہیں، کہ
جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. تو نام لکھے گئے اس میں ایک وہ ڈیلیگیشن اور وہ گروہ کے جو مباہلہ کرنے کے لیے آیا تھا ان لوگوں کے نام لکھے گئے ہیں کہ ان لوگوں نے آ کے مثلاً اپنی جو بڑائی بیان کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. یہ ساری چیزیں جب بیان کی تو پیغمبر کو حکم ہوا کہ بھائی آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ کے محبت اگر ہے تو پیغمبر کی اطاعت کر کے دکھاؤ. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی جو اطاعت ہے کہ جو بات کی آیت میں بیان کیا تھی قل اطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، کہ اگر کوئی انسان پیغمبر کی اطاعت سے سرپیچی کرتا ہے تو گویا وہ کفر اختیار کر رہا ہے، یعنی وہ اللہ کے پیغام کو نہیں ماننے کے لیے تیار ہے. جبکہ قرآن نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی گویا اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. یعنی رسول کوئی حکم اپنی طرف سے نہیں بتاتا انسان کو، لہذا حکم خدا کا ہوتا ہے، بیان کرنے والا صرف رسول ہوتا ہے، تو اس لیے اس حکم کی پیروی در حقیقت خدا کی پیروی ہوتی ہے. جیسے یہاں ایک نام جو ذکر کیا گیا کعب ابن اشرف یہودی کا، کہ جو یہودیوں کا سرغنہ تھا اور گویا لجوج انسان تھا کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا. جب پیغمبر نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے یہ ساری لافزنی شروع کی کہ جو گزشتہ صفحے میں بیان کی گئی ہے کہ ان لوگوں کا ایسا ماننا تھا کہ جہنم ہم کو نہیں جلا سکتی، یا جہنم کی آگ ہم کو بس تھوڑے ہی دن اذیت کر سکتی ہے، ہم جو ہے وہ اللہ کے محب ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں. یہ ساری چیزیں پیغمبر کے سامنے تو اس نے اظہار کرنا شروع کیا. لہذا پیغمبر کو حکم ہوا کہ خدا کی محبت کا پروف یہ ہے کہ تم پیغمبر کی اطاعت کر کے دکھاؤ. یعنی اگر رسول کی اطاعت تم کرتے ہو تو اس کا مطلب جو ہے وہ تم اللہ کے واقعی چاہنے والے ہو، اور اللہ بھی ایسی صورت میں تم سے محبت کرے گا. اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو گویا تم کافر ہو، یعنی تم خدا کا انکار کر رہے ہو یا خدا کے منکر ہو، اور مثلا تم ظاہر نہیں کرتے اس انکار کو یا اس کفر کو ظاہر نہیں کرتے. اس کے بعد 33ویں آیت سے ایک سلسلہ یہ شروع ہو رہا ہے کہ جناب مریم کی داستان بیان کی ہے. لہذا گفتگو جو آغاز کی ہے پروردگار عالم نے وہ انبیاء علیہ السلام کے انتخاب سے کی. جناب مریم ذریت پیغمبر میں ہیں اور پھر جناب مریم کی ذریت میں بھی پیغمبر ہیں، لہذا جو ہے وہ اس عنوان کا یہاں پر ذکر کیا کہ پروردگار عالم نے منتخب قرار دیا ان انبیاء کو، جناب آدم کو، جناب نوح کو، جناب ابراہیم، آل ابراہیم اور آل عمران کے پروردگار عالم نے ان لوگوں کو منتخب قرار دیا ہے. انتخاب کے حوالے سے بہرحال پروردگار عالم نے کوئی بھی چیز لغو، عبث، بیہودہ نہیں پیدا کی ہے. جو بھی پروردگار عالم کی مخلوق ہے وہ اپنی جگہ پر برحق ہے، وہ اپنی جگہ پر اس کا وجود ایک اہم وجود ہے، وہ باطل نہیں ہے، وہ عبث نہیں ہے، وہ بیہودہ نہیں ہے. لیکن اس میں بھی پروردگار عالم نے مراتب رکھے ہیں کہ جو مخلوقات ہیں وہ سب اپنی جگہ پر، کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر انسان غور کرے خدا کی خلقت میں تو یہ اعتراف کرے گا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، پروردگار تیری ذات منزہ ہے اور تو نے کوئی بھی چیز باطل اور بیہودہ نہیں پیدا کیا ہے. لیکن اس میں پروردگار عالم نے مراتب اس طریقے سے رکھے ہیں کہ تمام مخلوقات میں انسان کو برتر مخلوق قرار دیا. انسان کی خلقت کے حوالے سے کہ احسن الخالقین اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خلقت کے بہترین معیار پر پیدا کیا. بہرحال یہ ساری دلیلیں ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ اشرف بنایا، انسان کو سب سے برتر بنایا. پھر اس کے بعد انسانوں کے اندر جو انتخاب کیا وہ انبیاء علیہ السلام نے، کہ انبیاء علیہ السلام وہ تمام انسانوں میں سب سے برتر مخلوق ہیں، برتر انسان ہے پروردگار عالم کی نظر میں. اور ان انبیاء علیہ السلام میں بھی پروردگار عالم نے رسولوں کو انبیاء پر ترجیح دیا ہے. یعنی ایک رسول جو ہے وہ نبی سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے بعد رسولوں کے اندر جو پروردگار عالم نے جن کو اولو العزم قرار دیا، وہ اولو العزم پیغمبر دیگر رسولوں کے اوپر بھی برتری رکھتے ہیں. اور پھر وہ اولو العزم رسولوں کے درمیان پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سب سے بلند ہے. لہذا سب سے اشرف اور افضل کائنات
پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اسی بنیاد پر پروردگار عالم نے ان کو مصطفیٰ قرار دیا، یعنی یہ انتخاب بالکل اپنی جگہ پر یگانہ انتخاب ہے پروردگار عالم کا کہ ان سے بہتر برتر عالم تخلیق میں، عالم انسانیت میں کوئی بھی ممکن نہیں ہے کہ ہو۔ لہذا پروردگار عالم نے اس انتخاب کا ذکر کیا، اور یہاں پر جو انتخاب ذکر کیا وہ انبیاء اولو العزم کا خاص طور سے ذکر ہے کہ پروردگار عالم نے جناب آدم کے بعد جناب نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جو اولو العزم پیغمبر ہیں، پھر آل ابراہیم میں خود جناب ابراہیم علیہ السلام اولو العزم ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی آل ابراہیم میں ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی آل ابراہیم میں ہیں، اور جناب پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آل ابراہیم میں سے ہیں۔ لہذا مثلا تاریخ ادیان میں تینوں دین جناب موسیٰ علیہ السلام کے دین کی جو آج مثلا یہودیت کہا جاتا ہے، اگرچہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دین سے گویا یہودیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دین عیسائی مذہب جو ہے جو اپنے کو منسوب کرتا ہے، اگرچہ ان کا بھی اتنا تعلق نہیں ہے، اور اسی طریقے سے پیغمبر کا دین دین اسلام، یہ تینوں دین وہ ہیں کہ جو جناب ابراہیم کی ذریت میں جو انبیاء تھے یا رسول تھے وہ لے کے آئے ہیں۔ لہٰذا ان تینوں ادیان کو ادیان ابراہیمی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جناب ابراہیم سے تعلق رکھنے والے ادیان ہیں۔ بہرحال پروردگار عالم نے اس انتخاب کا ذکر کرنے کے بعد پھر جناب مریم کا تذکرہ شروع کیا کہ جناب مریم کے خاندان کو بھی، آل عمران کو بھی پروردگار عالم نے برتری دی تھی، اس طریقے سے کہ جناب مریم کی والدہ نے، جناب مریم جب شکم میں آئیں، یعنی ابھی گویا شکم میں تھیں اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ بچہ پیدا ہونے والا لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، جناب مریم کی والدہ نے یہ نذر کیا، منت مانی کہ پروردگار ہمارے شکم میں جو بچہ ہے یہ ہم تیری بارگاہ میں وقف کر دیں گے، یعنی تیرے راہ میں لگا دیں گے۔ جو اس زمانے میں گویا ایک رسم تھی یا ایک حکم تھا کہ اپنے بچوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے لوگ وقف کیا کرتے تھے، اسی کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جناب مریم کی والدہ نے بھی یہ نذر کیا کہ ہم بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے یا دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ لیکن جب جناب مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو جناب مریم کی والدہ نے کہا یہ تو لڑکی ہے، اور اس زمانے میں گویا دو چیزیں مشکل تھی کہ ایک تو لڑکی کے لیے نظر بھی انہوں نے نہیں کیا تھا، دوسرے یہ کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے بیت المقدس میں جانا ہی منع تھا خواتین کا، تو پھر جائے گی کیسے؟ لہذا جناب مریم کی والدہ کو گویا اس ایک طریقے کا افسوس ہوا کہ پروردگار ہم نے تو یہ نذر کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ اس بچے کو وقف کریں گے بیت المقدس کے لیے، لیکن یہ تو لڑکی ہے، جبکہ پروردگار عالم کو خود معلوم ہے کہ یہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، لیکن پروردگار عالم کا خدا بہتر جانتا ہے، خدا جانتا ہے کہ یہ لڑکی ہے لڑکا ہے۔ اس کے باوجود چونکہ جناب مریم کی والدہ کی نیت پاکیزہ تھی، لہذا اس پاکیزگی نیت کا بھرم رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے جناب مریم کو یعنی جناب مریم کی والدہ کی نظر کو قبول کر لیا، اور جناب مریم کو خود بیت المقدس میں جانے کی اجازت مل گئی، اور جناب زکریا کو پروردگار عالم نے جناب مریم کی کفالت ان کے حوالے کی اس کی بھی داستان قرآن نے ایک جگہ نقل کی ہے کہ کس طریقے سے جناب زکریا کو پروردگار عالم نے کفیل قرار دیا۔ اور جناب مریم جب بیت المقدس میں جاتی ہیں تو بیت المقدس میں اپنے عبادت اور اپنے گویا اس پاکیزگی کی بنیاد پر اس مقام پر پہنچی کہ جناب مریم محراب میں عبادت کیا کرتی تھیں، اور جناب مریم کے پاس جنت سے تازے پھل آتے تھے، بے موسم کے پھل اور تازے۔ لہذا جب جناب زکریا آتے تھے اور جناب زکریا دیکھتے تھے کہ جناب مریم کی محراب میں پھل رکھا ہوا ہے تو فوراً پوچھتے تھے کہ مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ جناب مریم جواب دیتی تھیں کہ ہوا من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیا کرتا ہے۔ یہ یہاں تک کہ داستان جناب مریم کی یہاں ذکر ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ داستان اگلے صفحات میں بھی جاری رہے گی، انشاءاللہ اس کو اسی سلسلے سے بیان کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔